بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو اسلامی تاریخ کا ایک عجیب و غریب واقعہ بتاتی ہوں۔ عباسی دور خلافت خلیفہ مہدی کے زمانے میں ایک شعبدے باز حکیم مکنہ خراسانی، جو علم کیمیا، جادو، شعبدے بازی اور دیگر علوم فنون کا ماہر تھا، اس نے مصنوعی چاند بنا کر اسے اپنا معجزہ قرار دیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ خلیفہ مہدی نے کس طرح اس فتنے کا گلا کم کیا، اس کی موت کے ساتھ وہ چاند کہاں چلا گیا، یہ ساری تفصیل آج کی ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ عباسی دور خلافت میں خلیفہ ابو جعفر منصور 757 تا 775 کے زمانے میں خراسان کے علاقے مرو کے ایک معمولی گاؤں میں ایک دھوبی کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ نام اس کا ہاشم یا ہشام رکھا گیا، لیکن یہ مشہور ابن مکنہ کے نام سے ہوا۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ کراہٹ کی حد تک بدصورت ہونے کے سبب نقاب اوڑھ کر رہتا تھا۔ مکنہ نقاب کو کہا جاتا ہے۔ خراسان کے ایک گاؤں میں دھوبی کے گھر میں پیدا ہونے والے اس شخص کی کوئی پہچان نہیں تھی، البتہ اس کی شکل و صورت انتہائی بد شکل اور بدصورت تھی کہ لوگ اس سے کراہت محسوس کرتے تھے اور اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ لوگوں کی اس نفرت کے سبب اس کے اندر کے حسد اور احساس کمتری نے اس کو اس حد تک متاثر کیا کہ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ لوگ جو اس کو کمتر اور بدصورت جانتے ہیں، اسے ان لوگوں پر حکمرانی کرنی ہے۔ ابن مکنہ اپنی جوانی کے زمانے میں گھر چھوڑ کر چلا گیا اور نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتا پھرتا رہا۔ اس دوران اس نے علم کیمیا، جادو، شعبدے بازی اور دیگر علوم و فنون سیکھے اور کئی سال تک اپنے گاؤں سے غائب رہا۔ خلیفہ مہدی 775 تا 785 کے زمانے میں یہ اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ یہ ایک دور دراز گاؤں تھا جہاں دین کے معاملے میں جہالت تھی۔ اس نے اپنے جادو اور کیمیا کے علم کے بل بوتے پر لوگوں کو طرح طرح کے شعبدے بازیاں دکھا کر ان کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ جب لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے تو اس نے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا۔ جب خاصے لوگ اس پر ایمان لے آئے تو وہ انہیں لے کر ماوراء النہر کے علاقے کش میں پہنچ گیا۔ دشوار گزار پہاڑی راستوں کے درمیان یہ علاقہ اس کے مذموم مقاصد پر پورا اترتا تھا۔ وہاں اس نے ایک قلعہ تعمیر کر لیا۔ دور دراز اور دشوار پہاڑی علاقے ہونے کی وجہ سے جنگ میں اسے مضبوط دفاع حاصل تھا۔ اس نے وہاں سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا اور اپنے پیروکاروں پر لوٹ مار حلال قرار دے دی اور ان کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ قلعے میں ہی رہائش اختیار کریں۔ غرض اس لوٹ مار سے اس نے بہت پیسہ دولت حاصل کر لیا۔ یہ لوگ لوٹ مار کرتے اور پھر قلعے میں بند ہو جاتے۔ اس علاقے میں وہ دور دور تک مشہور ہو گیا۔ لوگ اسے دیکھنے اور اس سے مناظرہ کرنے آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو کوڑ کا مرض بھی لاحق ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ناک اور ہونٹ گل کر جڑ چکے تھے۔ اب اس نے اپنی بدصورتی چھپانے کے لیے سونے کا ماسک یا نقاب پہننا شروع کر دیا تھا، جسے یہ ہر وقت چہرے پر چڑھائے رکھتا تھا۔ اس نے یہ مشہور کر دیا کہ توبہ نعوذ باللہ، جبرائیل علیہ السلام نقشبند کے ایک مقام پر اس سے کلام کرتے ہیں اور اس کو حکمت کی باتیں بتاتے ہیں۔ ان کے حکم کے مطابق عام گنہگار انسان اس کا چہرہ دیکھنے کے روادار نہیں ہے، اس لیے وہ اپنا چہرہ چھپا کر رکھتا ہے۔ بہت سے لوگوں اور بغداد کے علماء نے اسے جھوٹا کہہ کر معجزہ دکھانے کو کہا تو اس نے ایک نقلی چاند بنایا جو نقشبند کے علاقے کے ایک کنویں سے طلوع ہوتا تھا۔ نقشبند ترکستان کے ایک شہر کا نام ہے جسے ترکی میں کرشی کہتے ہیں۔ علماء و ماہرین کا خیال ہے کہ اس نے ماہر نقشبند باز
فلزات مثل سیماب وغیرہ کی لاگ سے بنا کر نکالا تھا، جو 2 ماہ تک غروب نہیں ہوتا تھا اور 15 میل تک اس کی روشنی پہنچتی تھی۔ یہ چاند سیماب اور چاندی کے اجزائے ترکیبی اور مکنہ کے فن شعبہ بازی کا کمال تھا۔ ضعیف العقیدہ لوگ اسے خدا سمجھ بیٹھے۔ وہ چاند نکشب کے کنویں سے طلوع ہوتا اور تقریباً 15 میل کی مسافت کو روشن کرتا تھا۔ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ آج سائنس کی حیرت انگیز ترقی کے باوجود سائنسدان بجلی کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا بلب ایجاد نہیں کر سکے جو اکیلا اتنے بڑے علاقے کو روشن کر سکے۔ ابن مکنہ کے چڑھائے اس چاند کی خبر دور دراز تک پہنچ گئی اور لوگ جوگ در جوگ اس کے پیروکاروں میں شامل ہونے لگے۔ بہت سے لوگ گمراہ ہوئے اور اس کو سجدہ کر کے خدا مان لیا۔ مکنہ کے پیروکار رات میں چار نکشب کے گرد جمع ہو جاتے اور پھر مکنہ چار نکشب سے چاند طلوع کرتا، جو کافی بلندی پر جا کر معلق ہو جاتا اور ہر طرف روشنی پھیل جاتی جو میلوں دور تک نظر آیا کرتی تھی۔ اس وقت کے خلیفہ مہدی تک اس فتنے کی خبر پہنچی تو اس نے اس فتنے کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا۔ خلیفہ مہدی نے اس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن خلیفہ کی یہ لاپرواہی انتہائی سنگین نوعیت کے نتائج لائی۔ ابن مکنہ کا فتنہ صرف اس کے علاقے تک محدود نہیں رہا، بلکہ دور دور تک پھیل گیا۔ اس کے پیروکار نہ صرف ہر گزرنے والے قافلے کو لوٹنے لگے، بلکہ ان کی دیدہ دلیری اور بدمعاشی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ یہ قافلوں میں شامل عورتوں اور لڑکیوں کو بھی قیدی کر کے ان کو اپنی لونڈیاں اور باندیاں بنانے لگے۔ اب ابن مکنہ طاقت کے نشے میں سرشار تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے اللہ کے حاکموں کو خطوط روانہ کر دیے، جس میں اس نے دعویٰ کیا کہ توبہ نعوذ باللہ، خدا اس کی ذات میں حلول کر گیا ہے، لہٰذا اس کو خدا تسلیم کیا جائے اور اس کی مکمل اطاعت کے ساتھ ساتھ نذرانے پیش کیے جائیں۔ ایسا ہی ایک خط اس نے خلیفہ مہدی کو روانہ کیا، جسے پڑھ کر خلیفہ سخت طیش میں آ گیا۔ تب اس کو اپنی لاپرواہی کا احساس ہوا اور اس نے جواباً اپنی فوج اس فتنے کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دی۔ خلیفہ مہدی نے اسے ایک معمولی آدمی سمجھا اور اس کے لیے فوج کے چند دستے روانہ کیے، لیکن مکنہ کی طاقت اتنی بڑھ چکی تھی کہ یہ لشکر ناکام ہو گیا۔ اب خلیفہ نے معاویہ بن عبداللہ کی مدد کے لیے مزید بھرپور اور تازہ دم کمنگ بھیجی۔ اس کمنگ کے پہنچنے کے بعد اسلامی فوج نے دوبارہ مکنہ کے قلعے پر حملہ کیا اور کافی مشکلات کے بعد معاویہ بن عبداللہ قلعے کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی شکست دیکھ کر ابن مکنہ نے قلعے کو آگ لگا دی اور اپنے پیروکاروں کو اس میں کودنے کا کہا اور خود قلعے سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ یہاں تاریخ کا اختلاف ہے۔ بعض جگہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے پیروکاروں کو زہر دے دیا تھا۔ بہرحال قلعے سے فرار ہونے کی ناکام کوشش میں وہ پکڑا گیا۔ حکیم مکنہ کی موت کے متعلق بعض مختلف روایتیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے اور انہوں نے مکنہ کو قتل کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس نے پہلے اپنے تمام رفقا اور رشتہ داروں کو زہر پلایا اور پھر خود بھی زہر پی لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس نے ایک گھڑے میں آگ جلوائی اور اپنے پیروکاروں کو جمع کر کے کہا کہ جو لوگ میرے ساتھ فردوس بری میں رہنا چاہتے ہیں وہ اس آگ میں میرے ساتھ کود جائیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ اس آگ میں کود گئے، ان میں حکیم مکنہ بھی تھا۔ اس کے خاندان کی ایک عورت جو اس واقعے میں بچ گئی تھی، اس کے کہنے کے مطابق مکنہ نے ایک بڑی دعوت کی جس میں اس کے خاندان کے تمام افراد، بیویاں، لونڈیاں، کنیزیں اور قریبی رفقا شامل تھے۔
سب کو کھانے میں زہر کھلا دیا۔ اس کے بعد اس نے آگ کا ایک گھڑا روشن کر کے اپنی نقاب اتاری اور سر کے بل اس لاوے میں خود کو جھونک دیا۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ اس نے پہلی بار مکنا کو بغیر نقاب کے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ انتہائی بدنما اور گھناؤنا تھا۔ ابن مکنا کی موت کے بعد اس کا چڑھایا ہوا چاند چند دنوں تک آسمان کو روشن کرتا رہا، لیکن ایک دن چانکشب میں ڈوب کر ٹوٹ گیا اور ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ جو کچھ علم کیمیا کے ساتھ ساتھ چانکشب کے اس چاند میں مکنا کی جادوگری، شعبدے بازی اور نظر بندی کا کمال تھا۔ ناظرین، انفارمیشن اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔